اس بارے میں بات کرتے ہیں. انہوں نے کہا خانہ کعبہ جانے، کیا خوبصورت الفاظ کہے، خانہ کعبہ جانے اور خانہ کعبے والا جانے. جس کا ہے وہ خود ہی حفاظت کر لیں گے. سبحان اللہ، تم میرے اونٹ واپس کر دو. سبحان اللہ. تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے ابابیل کو حکم دیا، ابابیل کو حکم دیا کہ ان پہ پتھروں کی بارش کرو. ابابیل نے پتھروں کی بارش کی اور وہ ہاتھوں کو اتنے زور سے لگے کہ ہاتھی چھنی ہو گئے، ہاتھی چھنی ہو گئے. وہ لشکر پورے کا پورا یہیں پہ تباہ ہو. تو یہ وہ جگہ ہے جہاں ہاتھیوں کا لشکر ابرا کا پورے کا پورا تباہ و برباد ہو گیا. اس کا ذکر قرآن شریف میں بھی ہے. الم تارا کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسلہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فاجعلہم کعصف مأکول. طیر کہتے ہیں عربی میں پرندے کو، ابابیل اس کا نام تھا. ہم بھی ابابیل کہتے ہیں، عربی میں بھی ابابیل کہتے ہیں. تو ابابیل نے ہیچر کہتے ہیں پتھر کو. تو ابابیل نے پتھروں کی بارش کر کے اللہ کے حکم سے ہاتھوں کے لشکر کو تباہ و برباد کیا. یہ وہ جگہ ہے. جزاک اللہ خیر. یہ اب ہم عرفات کے اندر داخل ہو چکے ہیں. میدان عرفات بھی ہے یہی ہے، میدان حشر بھی یہی ہوگا، یہیں پہ ہوگا. یہ دونوں سائڈوں پہ یہ میدان عرفات کے اندر ہے. یہ سارا میدان عرفات ہے. رمضان ہی ہے بس ابھی تو. اب یہ آدھے سے پونا گھنٹہ آپ نے میدان عرفات کے اندر ہی رہنا ہے. نمرہ مسجد بھی دکھائیں گے انشاءاللہ. جس مقصد آتے ہیں اللہ پاک کامیاب کرے. آپ کو نہیں بتا سکتا. آواز آپ کو آ رہی ہے؟ یہ ہے جبل رحمت. ابھی آپ دیکھنے جا رہے ہیں جبل رحمت. یہاں پہ حضرت آدم علیہ السلام کی جنت سے نکالے جانے کے بعد دعا قبول ہوئی تھی. سبحان اللہ. یہاں پہ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تھی. جبل رحمت اس کا نام ہے. اور کچھ عرصے کے لیے حضرت اما حوا اور حضرت آدم علیہ السلام الگ ہو گئے تھے، علیحدہ ہو گئے تھے. تو اسی پہاڑ کے ارد گرد ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے.
اور جب اللہ کا حکم ہوا تو ملے بھی اسی جگہ پہ، سبحان اللہ. ملے بھی اسی جگہ پہ. جو غار ثور کا واقعہ بھائی پوچھ رہے تھے، جب کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تنگ کیا، نعوذ باللہ بہت منصوبے بنائے، تو اس وقت اللہ کا حکم آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ اس پہاڑ پہ چلے جائیں. اللہ کا حکم ہوا آپ اس پہاڑ پہ چلے جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ہمراہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اس پہاڑ پہ چلے گئے. وہاں جا کے جب حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ جگہ جو غار تھی، غار ثور صاف نہیں تھی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جگہ صاف کی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دیر تھکاوٹ کی وجہ سے آرام کیا. اور جب آرام کیا تو وہاں پہ غار میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے، چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے. تو ایک ناگ وہاں پہ رہتا تھا جس نے پہلے سے سنا تھا، جس نے پہلے سے سنا تھا کہ یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئیں گے، تشریف لے آئیں گے. تو وہ زیارت کے لیے باہر نکلتا، اور جس سوراخ سے بھی باہر نکلتا تو حضرت ابو بکر صدیق اپنی چادر مبارکہ کپڑا ٹکڑا چھوٹا سا پھاڑ کے اس کے اندر دے دیتے، سوراخ بند کر دیتے تھے. سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ بچ گیا، باقی سارے بند ہو گئے. ایک بچ گیا، کپڑا ختم ہو گیا. تو آپ نے وہاں پہ ایڑی رکھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں پہ ایڑی رکھ دی. تو وہ بھی زیارت کا بھوکا تھا، ناگ بھی، اس نے ڈسنا شروع کر دیا کہ میں ڈسوں گا تو خود ہی ہٹائیں گے، میں زیارت کروں گا. لیکن حضرت ابو بکر صدیق نے ایڑی نہیں ہٹائی. تو زہر کا اثر اتنا ہوا کہ آپ کے آنسو مبارک گرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس پہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی تو آپ نے فرمایا اس کو آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کو آنے دو، اس کو باہر آنے دو. تو ایڑی ہٹائی آپ نے، اور ناگ باہر آیا، اس نے زیارت کی، بتایا کہ میں نے سنا تھا کہ آپ یہاں آئیں گے، تو اس لیے میں زیارت کے لیے آنا چاہتا تھا، اور میں نے جو ڈسا اسی لیے میں اس کی بھی معافی چاہتا ہوں. وہ ناگ زیارت کر کے چلا گیا. تو کفار مکہ تھے، کہاں ہار ماننے والے تھے، وہ تو پیچھے ہی رہے نا، وہ پیچھے رہے. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 3 دن آپ وہاں رہے. کتنے دن؟ 3 دن. اور 3 دن جو کھانا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسما وہاں پہ پہنچاتی تھی، اور وہ بھی ان سے چھپ کے بکریاں چرانے کے بہانے، کبھی اس پہاڑ پہ بکریاں چراتی، کبھی اس پہاڑ پہ چراتی. تو اسی طرح بکریاں چراتے چراتے یہاں پہ کھانا پہنچاتی. تو ایک دفعہ کیا کہ ابو جہل نے تھپڑ مارا، حضرت بی بی اسما کو تھپڑ مارا، اتنے زور کا مارا کہ یہاں سے خون نکل آیا. تو جب کھانا لے کر پہنچی بی بی اسما تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو بی بی نے فرمایا یہ ابو جہل نے تھپڑ مارا ہے. تو آپ نے یہ نہیں پوچھا کیوں مارا ہے، سب سے پہلے کیا پوچھا؟ پتہ تو نہیں بتایا، ہمارا پتہ تو نہیں بتایا. تو آگے بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، کیا خوبصورت جواب دیا، کہا کہ اگر میں پتہ بتا دیتی تو مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی کون کہتا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. پتہ نہیں بتایا. تو کفار مکہ پیچھے رہے، وہ کھوجی منگائے انہوں نے. کھوجی کہتے ہیں یہ پاؤں کے جو نشان دیکھتے ہیں، حالانکہ پتھر تھے، پاؤں کے نشان نہیں نظر آتے تھے، لیکن ان کے جو کھوجی اتنے انہوں نے بڑے کھوجی منگوائے کہ وہ پتھروں پہ پیروں کے نشان دیکھتے دیکھتے اس پہاڑ کے قریب پہنچ گئے. تو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دشمن قریب پہنچ گئے ہیں، دشمن قریب پہنچ گئے ہیں، ان کی آوازیں آ رہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. سبحان اللہ، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو دیکھیں اللہ نے پھر حفاظت کیا انتظام فرمایا. ایک کیڑے کو حکم دیا، چھوٹے سے کیڑے کو جس کا نام ہے مکڑی نے جالا بنایا غار کے آگے، اور کبوتری کو حکم دیا، اس نے راستے میں انڈے دیے. جب کفار مکہ وہاں پہنچے تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں انڈے ہیں،
और सामने जाला बना हुआ है। तो उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता कि कोई यहाँ पे आए और अंडे ना टूटे। अगर कोई आता तो अंडे टूटते, फिर जाला टूटता। ये तो जाला सदियों से है, तो यहाँ कोई नहीं है, यहाँ से वापस चलें, यहाँ से वापस चलें। तो वो वहाँ से वापस चले गए। तो वहीं पे अल्लाह का हुक्म आया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आप हिजरत कर जाएं। 12 साल का वाक़या बताया 12वें का मैंने कि वो 13वां साल था, 13 साल नबूवत के। तो वहाँ से अल्लाह का हुक्म हुआ जो हिजरत का सफ़र है, जिस वजह से ये गार मशहूर है, हिजरत का सफ़र इस गार से शुरू हुआ है, जबल सौर से। यहाँ से आपने हिजरत की मदीना के लिए। आप ये ज़ियारत करके बाकी भी आपको आगे बताएंगे इंशाल्लाह। ये देखें, ये है रोड, आगे है रास्ता बंद। इधर आप सीधे हाथ पे जाएंगे, ये जो सामने रोड है ना, लोग जा रहे हैं, सीधे हाथ पे जाएंगे, सामने है जबल रहमत, उसकी ज़ियारत करेंगे। ज़ियारत करने के बाद आपके पास 20 से 25 मिनट हैं। सारे सब लोग उन्हें निशान देखते जाए, रास्ता देखते जाए, रास्ता नहीं भूलना, सीधा सा रास्ता है ये। वापसी इसी जगह गाड़ी आपको मिलेगी। अगर मुझे जगह मिलती है तो मैं आगे ले आऊँगा, नहीं तो इसी जगह गाड़ी आपको मिलेगी। तो बराए मेहरबानी 20-25 मिनट हैं, इससे ज़्यादा वक्त नहीं लगाना, क्योंकि ये जो ज़ियारतें हैं ये है नफली सवाब, और जो नमाज है उसका एक नमाज का 1 लाख का सवाब है, वो फ़र्ज है। ठीक है, ये हम ज़ियारतें क्यों करते हैं कि क्योंकि ये मुक़द्दस मकामात हैं। क्योंकि ये जो अभी आप पहाड़ देखने जा रहे हैं, तमाम दुनिया के इंसानों के बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल हुई, यानी इतना पुराना ये मकाम है। तो आप ज़ियारत करके आए और कोशिश करें कि जल्दी वापस आ जाएं, साथ जाएं और साथ वापस आएं। आगे निकले ना।